عقل مند آدمی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا. یار یہی پیسہ ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. امی عائشہ نے فرمایا, ایک سیری تھی یا پائے تھے, مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, ورڈنگ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو وہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنا تھا میں نے صدقہ کر دیا, ایک کھر باقی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ جو صدقہ کیا باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو وہ بچا ہے, یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ, ہم گھر میں آئیں, بیگم سے پوچھیں بیگم روٹی ہے, وہ کہ 2 روٹی تھی, 1.5 میں نے دے دی, صدقہ کر دی. کوئی غریب آیا تھا, بولو گے یار میں راشن اس لیے لے کر آتا ہوں تو صدقے سینٹر کھول کے رکھ یہاں پہ ہیں. لیڈر, کامیاب لیڈر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر کیوں تھے؟ لیڈرشپ کی علامتیں جب آپ گوروں سے سیکھتے ہیں نا, آپ نبی کی سیرت سے سیکھو. نبی سے اچھا آپ کو لیڈرشپ کی علامتیں کوئی بھی نہیں. آپ دوسروں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں, اپنے گھر میں حال یہ یار ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا. ہم گھر میں آئیں اور کھانا نہ پکا ہوا ہو, ہمارا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر پکا ہوا ہو اور بیگم صدقہ کر چکی ہوں, کیا خیال ہے پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے نبی کو ویسے ہی کھانے کو کم ملتا تھا. گھر میں آئے ہیں تو امی عائشہ نے فرمایا کچھ ہدیہ آیا تھا, آپ نے کہا چلو لے آؤ وہی کھا لیں گے ہم. کہا وہ بھی میں نے کیا کر دیا, صدقہ. تو ذرا بھی غصہ نہیں آیا, بلکہ کیا زبردست تربیت کی ہے. امی عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے, آپ نے فرمایا باقی تو وہ رہ گیا جو عائشہ تم نے صدقہ کر دیا, یہ تو ختم ہو جائے گا. وہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے بینک میں جمع کر لیا ہے, وہ تجارت میں لگا دیا اللہ نے. تو یار کچھ کھوج کے ناخن لو, اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو, جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا کر رہے ہو. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, آج کل ٹھکانہ کہاں ہے, آپ علاج کر رہے ہو, ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی, خود پیسے نہیں ہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دو. تو یہ مذہبی ذمہ داری ہے. اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رکشے والے کو 500 روپے بنتے ہیں, دو کتنے 1000 دے دو. مزدور سے آپ نے کام کروایا, ریٹ کم لے کر آؤ, کنواں کھدوایا, مزدوری کی خوب, جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ. گھبراؤ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. اے بلال خرچ کر. بلال تو حبشی تھے, وہ تو خود غریب تھے, مزدور تھے. ان کو کہ نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر اے بلال, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ عرش کا مالک ہے. دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ 50 روپے مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اس کو 50 روپے دوں گا, کمبخت پی جائے گا, دے گا نہیں. وہ کروڑ پتی کیا کہے گا, ابے تو شرم نہیں آتی, میرے لیے 50 روپے کے 2 ٹکے کے نہیں ہیں, ابھی دیکھ میں گڈی نکال کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ 50 کروڑ, ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر اس سے کہیں گے پھر تو مانگ کیوں رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا تو کتنے پانی میں ہے. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں, پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں, وہ ہم سے مانگ رہا ہے, کبھی 50 روپے مانگتا ہے, کبھی 100 روپے مانگتا ہے, اپنے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے. ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں یار یہ مسئلہ اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مانگتا رہتا ہے اور دے دیے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی, تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو, خدا کے بارے میں سوچ رہے کہ واپس. ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا, چہروں پہ رونقیں, جیبیں بھری ہوئی دیکھی ہیں ان کی. جتنے کنجوس دیکھیں اپنی زندگی میں, سالے اتنے بھی کروڑوں روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سخی آدمی کے چہرے پہ رونق ہے, کھلاتا ہے, اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے, جیبیں میں دے رہا ہوتا ہے اس. تو آپ جاؤ نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ. میں وہاں گیا ہوں نا, میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مضبوط دیکھا, بلوچستان اور کے پی کے, یہاں زیادہ مضبوط ہے. یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے, ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے, سب رج کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا یہ میرے اور یہ میرا, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے.
آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے, میاں بیوی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں, وہاں تو پورے ہو رہے ہیں, ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہا ہے, اپنی بھی کر رہا ہے, وہ تو کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے, شیروں پہ رونقیں بھی ہیں, جب بھی جاؤ دمبا چربی میں پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کیا خیال ہے؟ دودھ پتی پیو مزہ نہ ہے, پیسے واپس. دودھ پتی کوئٹہ کی پیو اپنے خرچے پہ, کوئٹہ کی دودھ, جب بھی دودھ پتی پینی ہو نا اس کے لیے کہاں جاؤ, کوئٹہ جاؤ. ہم نے پورے پاکستان کا سفر کیا, میں چائے نہیں ملی, ہم جب کوئٹہ کے قریب پہنچے ہم نے چائے پی, میں نے جا کے اس کا شکریہ ادا کیا, میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد. تو ریلیشن نبھانے کا نام کیا ہے؟ بولو, اسلام نام ہے. اسلام ریلیشن نبھانے کو کہتا ہے. تو جو اصل موضوع تھا میں اس کو جلدی سے کمپلیٹ کروں.